وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ یا صاحب السجن فلما رأينه أكبرناه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وما زادهم غير تتبیب فما تزدونني غير تخسیر فتولى عنهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرج ربک من بیتک بالحق وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین حتی اذا ادرکہ الغرق ان صلاتک سکن لہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لنبی والذین آمنوا وزینت ولا يرهق وجوہہم قطرۃ ولا ذلہ الذین یلمزون المطوعین ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ قال ربی ارنی انظر الیک الذی یؤمن باللہ وکلماتہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی. سورہ سبا آیت نمبر ہے 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ. اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، يَجِدَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. قال نبنی العلیم الخبیر. تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، وَالْمَلَائِكَةِ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اِذْ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلُوهُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِّينَ. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی ان سے فرمائے پوچھنے کے انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے. قُلِ اللَّهُ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ. تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. اتلقون الیہم بالمودہ، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کان یاکلان الطعام من الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ومہیمن علیہ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر. فلا تأخذوا منها شیئا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعده خلف. تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ القلوبہم فتقطعوا امر بینہم زبرا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. وہ ظاہر ہے وہ وعلم الانسان وعلم الآدم اسماء کلہا اور ہم وما ہوا ببالغ اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ هو اعلم بکم. وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اذا انشأکم من الارض وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. جی قرآن میں بھی ہے نا سر. اقترب الساعة وانشق القمر کہ جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل کی. قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ یبتکن آذان الانعام فلیغیرن خلق اللہ وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. 541 پیج پہ آیت نمبر 22 سورۃ الحدید پارہ نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں ولا فی انفسہم. جی ناظرین آپ نے سن لیا. 60 سے زیادہ ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں. 2-4 کے علاوہ باقی سارے ثبوت ایسے ہیں جن میں مرزا قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے اور اتنی واضح غلطیاں کہ حروف کو بڑھا دینا، حروف کو کم کر دینا، زبر زیر پیش کی غلطی کرنا وغیرہ وغیرہ. اور یہ ساری غلطیاں ہم جمع نہ کرتے اگر مرزا تجوید کے متعلق اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرتا اور تجوید کے متعلق علماء پر، بزرگوں پر فتوے نہ لگاتا. چونکہ مرزا تجوید کے سلسلے میں اپنے متعلق بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور دیگر علماء پر حتیٰ کہ ائمہ حرمین پر فتوے لگاتا ہے، اور دنیا میں ہم نے یہ پہلا شخص دیکھا ہے جو تجوید کے اندر مہارت کا اتنا بڑا دعویٰ بھی رکھتا ہو اور بزرگوں پر، علماء پر، ائمہ حرمین پر طنز بھی کرتا ہو تجوید کے سلسلے میں. اس کے باوجود قرآن کریم دیکھ کر اتنی موٹی موٹی غلطیاں کرتا ہو. مرزے کے علاوہ ہمارے سامنے دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. خیر اب آپ مرزے کے دعوے سن لیں اور بزرگوں پر، علماء پر اور ائمہ حرمین پر جو اس نے فتوے لگائے ہیں وہ بھی آپ سن لیں. پھر مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورا ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے. وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے، وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے. وہ مشکل نہیں ہے. ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی مطلب پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں. یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے. ایک تو ترنم وہ ہے جو مولوی لگاتے ہیں، قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں. نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں، نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے، یہ تو مجہول پڑھتے ہیں. جائیں میری عربی، میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے. پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. ہاں، میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا، میری داڑھی بھی نکلی تھی، میں نے قرات سیکھی تھی. پھر جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے میں نام، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے
عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے، یہ مجہول پڑھتے ہیں۔ اب میں الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا۔ میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے۔ میرے سینکڑوں شاگرد ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ فنی قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو قاری نہیں مانتے۔ نستعین والا جو عین ہے نا، یہ 50% سے زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں، وہ نستعین پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں، وہ بھی کئی بار نستعین صحیح نہیں نکالتا، عین وہ سکپ ہو جاتی ہے ان سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں، 1992 میں نے قرات سیکھی تھی، آج سے 27 سال پہلے۔ تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ علماء کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں۔ قرآن کا میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں، ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہاں تو صرف 80-90 لوگوں نے وہ دیکھا۔